اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابر نہیں ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں. جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بہت زبردست بات ہے، اور اس کی دلیل اور اس کا ثبوت ہر جگہ موجود. جب آدمی جان لیتا ہے ایک چیز کو تو اس کی بات اور ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی بتایا، ایک آیت یہ بھی آئی کہ جہنمی جہنم میں یہ کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے. معلوم ہوا کہ انسان کے لیے سننا سمجھنا ضروری ہے. بغیر سنے سمجھے، بغیر علم حاصل کیے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی کام درست طریقے سے نہیں کر سکتا. نہ کوئی عبادت درست ہو سکتی ہے، نہ کوئی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. علم ضروری ہے. اور پھر یہ آیت بھی آئی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے، وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی علم والے. جتنا علم ہوگا اتنا اللہ کا ڈر ہوگا، علم کے مطابق ڈر ہوگا. اور علم حقیقت میں وہی ہے جو خدا کا ڈر اور خوف پیدا کرے. اور جس علم سے خدا کا خوف اور خشیت پیدا نہ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے. وہ آپ کے حافظے کا کمال ہے، وہ آپ کی یادداشت کا کمال ہے. جیسے آپ کسی ریکارڈر کے اندر کوئی چیز ریکارڈ کر لیں، جیسے کوئی چیز ریکارڈ کر لیں، محفوظ کر لیں. کوئی سی ڈی میں کوئی چیز جمع کر لیں، ڈیوائس میں کوئی چیز جمع کر لیں، بس اس طرح کا معاملہ ہے. تو وہ جمع ہے مگر اثر کوئی نہیں ہے. اسی طرح انسان کا ذہن بھی جب سی ڈی بن جاتا ہے، ریکارڈر بن جاتا ہے، تو وہ جمع کرتا رہتا ہے، اثر کوئی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے علم جو ہے نا، جب یہ آئے گا، واقعی جب علم آئے گا تو اللہ کا خوف بھی آئے گا. یہ بات بہت زبردست ہے. تو یہ آیتیں میرے پیش نظر ہیں، ان کو آپ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے اور غور فرمائیے. اس کے بعد اب چلیے ہم اس باب سے متعلق بات کرتے ہیں جس کا موضوع آپ نے سماعت فرمایا، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی میں نے تلاوت کی. یہ باب ہے، اس باب کا عنوان ہے تو وہی علم ہی ہمارا سینٹرل ٹاپک ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ آ رہی ہیں. تو اس باب میں جو بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمانے کے لیے اور علم پہنچانے کے لیے موقع کی رعایت فرماتے تھے. یعنی موقع، آپ فرصت کا، لوگوں کے لیے فرصت کا موقع دیکھتے تھے، اور لوگوں کے لیے نشاط کا اور دلچسپی کا موقع دیکھتے تھے. یہ ہے یتقبلوا کا معنی. کیوں؟ کئی لا ینفروا، تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں. یہ بڑا حکیمانہ معاملہ تھا، اور دین چونکہ حکمت سے پھیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. تو اس حکمت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس طرح دین سکھایا جائے اور اس طرح باز کیا جائے کہ وہ متنفر نہ ہو، بدظن نہ ہو، بدگمان نہ ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی رعایت فرمائی. تو اس حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود سے یہ حدیث آئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت یہ دیکھ کر فرماتے تھے کہ لوگوں کے پاس موقع ہے اور لوگوں کی دلچسپی ہے تو نصیحت فرمانا. تو ایسے دنوں میں نصیحت فرماتے، مطلب روزانہ نہیں، ہر وقت نہیں، یہ نہیں ہوتا. لوگوں کو دیکھ کر پھر فرماتے تھے نصیحت. کراہت الصامت علینا، اور یہ اس لیے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں. آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اکتا جائیں. تو ذرا غور فرمائیے، اللہ کا رسول پیغمبر
اللہ کا، اور جو بات وہ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد، کوئی غرض کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اس سے بہتر تو کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اہم لوگوں کی ضرورت، اس کے اندر سب کچھ، یعنی انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی سب کچھ اس میں۔ پھر اس کے بعد بھی یہ کتنی پیاری بات ہے کہ لوگوں کی رعایت کی گئی، اس بات کا خیال رکھا گیا کہ انسانی ہیومن سائیکولوجی ایک چیز کو کیسے لے رہی ہے، انسانی طبیعت، اس کا مزاج اس چیز کو کس طرح لے رہا ہے، اس بات کا خیال، کہ انسانوں کا معاشرہ ہے، انسان کو انسان کا ایک مزاج ہے، اس کی ایک نفسیات ہے، تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ آج ہمارے لیے، آج کے مبلغ کے لیے، آج علماء کے لیے، واعظین کے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے، اور یہ وجہ ہے کہ عام طور پہ یا تو ہفتے کے مخصوص دنوں میں درس ہوتے ہیں، یا مہینے میں ہوتے ہیں، یا جمعے کے دن تقریر ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، یا اگر روزانہ بھی کوئی درس وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ بھی مختصر تھوڑا تھوڑا ہی ہو، اتنا کہ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں اور سن لیں۔ تو یہ ہو رہا ہے اس طریقے سے، بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اگر روزانہ لوگوں کی دلچسپی ایسی ہو جائے کہ کچھ لوگ چاہیں کہ ہم روزانہ سنیں، کچھ لوگ بیٹھ کے روزانہ سنیں اور دیر تک سنیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، منع نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار پر ہے۔ یہ ایک عمومی مصلحت بتائی گئی ہے کہ عام طور پہ تو اسی طرح ہوگا، لیکن اگر کوئی خاص محفل، کوئی خاص پروگرام ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ضرورت ہے اسے قائم کرنے کی، اب مثال کے طور پر آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، تو کیا ہفتے میں ایک دن پڑھائیں گے؟ تو اگرچہ سنا ہے کہ بعض حضرات اسی طرح کرتے ہیں، ہفتے میں مہینوں میں ایک آدھ پیریڈ لے لیتے ہیں، لیکن وہ کسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے نہیں، وہ کا اپنا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے تعلیم کا سلسلہ یہ تو روزانہ ہی ہوگا، اور روزانہ 4 5 6 گھنٹے ضروری ہے، اس کے بغیر وہ آپ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک خاص مقصد آ گیا نا وہاں، اور پڑھنے والا پھر وہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہاں یہ بات نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پر تبلیغ کرنے کے لیے عام لوگوں کے ساتھ جو رعایت کرنی چاہیے اس کا بیان ہے۔ ہاں، اس کے اندر بعض لوگ اگر غفلت سے کام لیتے ہیں اور بہت لمبی لمبی تقریریں، لمبی لمبی باتیں، اور دیر تک لوگوں کو بٹھانا اور لوگ اکتانے لگیں، تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ ناجائز گناہ تو نہیں کہا جائے گا، حکمت کے خلاف ہے، اس کا اثر منفی ہوگا۔ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ پھر لوگ بیٹھنا چھوڑ دیں گے اور لوگ کی دلچسپی کم ہو جائے گی۔ ویسے لوگوں کی دلچسپی، عامت الناس کی دلچسپی دین کے معاملے میں کم ہے، ویسے کم ہے۔ آپ چاہے 1 منٹ لیں تو بھی نہیں بیٹھیں گے لوگ، سب نہیں بیٹھیں گے، اکثر نہیں بیٹھیں گے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھیں گے۔ تو اب جہاں یہ رجحان ہے کہ لوگ دنیا میں زیادہ مگن ہیں اور دنیا کے فائدے نقصان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہاں وقت دینا زیادہ غنیمت سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے ضروری ہے یہ رعایت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری حدیث آئی